جو عمران خان صاحب کے نظریے کے ساتھ 19-20 کرے گا وہ رسوا ذلیل ہوگا۔ سہیل آفریدی اس وقت پورے پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، ان کا کام تو مسائل دیکھنا ہے نا صوبے کے۔ ہم ان دونوں صوبوں سے بہت آگے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ ڈنڈے کے نیچے دونوں ایک ہیں۔ کس کے ڈنڈے کے نیچے؟ اسٹیبلشمنٹ کے ڈنڈے کے نیچے۔ آپ نے ڈی جی ایس پی آر کے لیے بھی بڑے نامناسب الفاظ استعمال کیا، آپ نے نیچ آدمی تک کہہ دیا ان کو۔ کیا ادارے کے سربراہ کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ الیکٹڈ سی ایم کی کلپ چلائیں پیپلز کانفرنس؟ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں افغانستان کی انوالومنٹ کے ہمیں ثبوت دیے جائیں۔ اس میں کوئی غلط بات نہیں۔ کس چیز کے ثبوت چاہیے آپ کو؟ تحریک انصاف کی حکومت کو مانتے ہیں تو اس کو اعتماد میں لینے میں کون سی قیامت آ جائے گی؟ افغانستان میں ہزاروں ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں یا نہیں؟ بالکل ہیں۔ ان کے جو امیر ہیں نور ولی محسود افغانستان میں موجود ہیں؟ ہوں گے، مجھے اس کا آئیڈیا تو نہیں ہے۔ یہ ملاقاتیں کریں تو ٹھیک ہے، یہ مذاکرات کریں تو ٹھیک ہے، ہم مذاکرات کی بات کریں تو ہم دہشت گرد۔ آپ کو لگتا ہے یہ دہشت گرد جو ہیں وہ ہتھیار پھینک دیں گے اور یہ آئین پاکستان کو بھی تسلیم کریں گے؟ جو پاکستان کی ریاست کے خلاف ہے وہ دہشت گرد ہے، ان سے کوئی بات نہیں۔ زبردست۔ انجینئر جو محمد علی ہیں ان کے انکشافات میں کیا کہیں گے؟ یہ ڈیل کر کے تو باہر نکلا کہ آپ نے باہر یہی بکواس کرنی ہے۔ خان صاحب اس سے باہر آ جائیں گے جیل سے؟ سہیل آفریدی لے کے آئے گا کیسے؟ لوگوں کو موبلائز کر کے۔ آٹھ کو کیا ہوا؟ خان نے مذمت سے ہی باہر آنا، ہم سڑکوں کو گرم کریں اور کتنا ہمیں ذلیل کرنا ہے، بس کر دینا۔ السلام علیکم، میں ہوں پارس جہاں زیب اور آج پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں خیبر پختونخوا کے ضلع کوہاٹ سے تعلق رکھنے والے ایک نئے اور نوجوان سیاسی رہنما جن کے ذمے اس وقت ایک مشکل صوبے کی ترجمانی ہے اور گزشتہ 15 سالوں کی پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس میں بطور ترجمان صوبائی حکومت جتنی جلدی انہوں نے اپنا نام بنایا ہے میرے خیال سے ماضی میں کسی نے نہیں بنایا۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں شفیع محمد جان صاحب۔ السلام علیکم اور بہت بہت شکریہ آپ کی شرکت کے لیے۔ اچھا شفیع جان صاحب، اس وقت جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی، آپ ان کے ترجمان ہیں، لیکن پہلے ذرا یہ بتائیے گا کہ 2 سالوں میں وزیر اعلیٰ کو تبدیل کرنے کی نوبت یا ضرورت کیوں پیش آئی کہ اتنی جلدی وزیر اعلیٰ ہی تبدیل ہو گیا؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ جہاں تک وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کی بات ہے تو وہ خان صاحب کا ثواب دید ہے۔ ہم سب 92 ایم پی ایز ہیں ہم اس وقت ہاؤس میں، اور ہم سب عمران خان کا ووٹ ہی لے کے آئے ہیں، کسی کا کوئی پرسنل ووٹ نہیں ہے، چاہے وہ علی امین ہو، چاہے وہ سہیل آفریدی ہو، چاہے وہ شفیع جان ہو۔ اسی طرح جتنے ایم این ایز ہیں یا جتنے سینیٹر اس وقت بیٹھے ہیں ہم سب خان صاحب کے مرہون محنت ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ کیا علی امین کام ٹھیک نہیں کر رہے تھے؟ میں بیسکلی وہ وجہ جاننا چاہتی ہوں جس کی وجہ سے بھی آپ نے خان صاحب کا نام لیا نا، کہ انہوں نے اس وجہ یا اس بنیاد پہ یہ ضروری سمجھا کہ ان کو عہدے سے ہٹایا جائے علی امین۔ دیکھیں اس کا بہتر جواب تو عمران خان صاحب ہی آپ کو دیں گے، بتاتے نہیں ہیں، کسی کو 11 سے باہر کر دیتے ہیں، ڈسکس نہیں کرتے۔ تو ابھی تو ڈسکشن ہو ہی نہیں رہی نا، ملاقات ہی نہیں ہو رہی۔ کام ٹھیک کر رہے تھے آپ کے خیال میں؟ ویسے کام تو ٹھیک تھا لیکن شاید کچھ چیزیں ہوں گی جو خان صاحب نے شاید فیل کی کچھ چیزیں کیا ہو سکتی ہیں آپ نے فیل کی؟ آپ لوگ بھی تو ساتھ ہی تھے نا۔ لیکن میں ان کے کیبنٹ کا حصہ نہیں تھا۔ جی، اسمبلی میں تھے۔ اسمبلی میں ضرور تھا، میں ان کے کیبنٹ کا حصہ نہیں تھا۔ علی امین صاحب کے ساتھ میں نے بہت کام کیا، میرے ساؤتھ ریجن کے ہیں وہ، میں کوہاٹ کا ہوں تو وہ ڈی آئی خان کے ہیں، اور 15 سال سے ہمارا آپس میں رابطہ بھی ہے، ہمارے صدر بھی رہے ہیں، نو ڈاؤٹ وہ بہترین کھلاڑی ہیں عمران خان صاحب کے۔ لیکن یہ جو تبدیلی ہے یہ عمران خان صاحب کی ثوابدید ہے، ان کی مرضی، وہ جس کو جہاں پہ کھلاتے ہیں۔ بہترین کھلاڑی ہیں آپ نے کہا، تو کیا وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے میں بھی بہترین ہیں آپ سمجھتے ہیں وہ؟ دیکھیں یہ ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے، لیکن اس کی کوئی ثبوت تو نہیں ہے کسی کے پاس۔ ان کے بارے میں تھا کہ بیک وقت عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کو خوش رکھنے، راضی کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ دیکھیے یہ میں نے شروع میں کہا ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ وہ وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے کی جو آپ بات کر رہے ہیں، لیکن اس سے کوئی واضح ثبوت نہیں ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں اس وقت آپ کے خیال میں جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں یا دونوں کشتیوں میں پاؤں رکھیں؟ کتنے لوگ ہو سکتے ہیں اس وقت؟ قاری صاحبہ میں نے ایک چیز اس پارٹی میں دیکھی ہے، بچپن سے لے کے آج تک میں نے شروع میں کہہ دیا کہ ہم نے کوئی دوسری پولیٹیکل پارٹی نہیں دیکھی۔ اس پارٹی میں جس کی نیت خراب ہوئی ہے نا، یا نظریے سے تھوڑا سا 19-20 ہوا ہے، اللہ نے اس کو ذلیل کیا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں جو لوگ ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں وہ کدھر ہیں، اور جو لوگ خان کی کمٹمنٹ کے ساتھ، نظریے کے ساتھ کمٹ رہے ہیں، کمٹمنٹ کے ساتھ، وہ آج کدھر ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کئی نظریاتی کہلاتے تھے وہ بھی رائٹ لیفٹ ہو گئے ہیں، وہ بھی غائب ہو گئے ہیں، اس وقت تو سامنے کوئی کھڑا ہی نہیں ہو رہا۔ جو اس نظریے اور عمران خان صاحب کے نظریے کے ساتھ 19-20 کرے گا وہ رسوا ذلیل ہوگا۔ یہ آپ نوٹ کر لیں، میں ہوں نہ ہوں، آج سے 10 سال بعد آپ دیکھ لیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمران خان صاحب پہ اللہ کا کچھ خاص کرم ہے۔ اوکے، سہیل آفریدی اس وقت پورے پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں کیا ان کا یہ عمل درست ہے؟ بالکل درست ہے۔ اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری سہیل آفریدی صاحب کو خان صاحب نے ذمہ داری دی ہوئی ہے۔ لیکن کیا وزیر اعلیٰ کا یہ کام ہوتا ہے؟ یہ ایک آئینی عہدہ ہے، ان کا کام تو اپنے مسائل دیکھنا ہے نا صوبے کے، اور ان کو حل کرنا ہے، اتنے گمبھیر مسئلے ہیں آپ کے مسائل۔ میں تو بارہا نون لیگ کو بھی چیلنج کرتا ہوں اپنے ٹاک شوز میں، اپنے میڈیا ٹاکس میں، سندھ گورنمنٹ کو بھی کرتا ہوں کہ اگر آپ گورننس کی بات کرتے ہیں، جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے کہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اپنے صوبے میں رہ کے گورننس پہ ایمفسائز کرنا چاہیے، ہم ان دونوں صوبوں سے بہت آگے ہیں، گورننس کے لحاظ سے بھی
کام کے لحاظ سے بھی. دیکھیں ابھی وزیر خزانہ نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی, ہمارے NFC میں ہمیں جتنے پیسے ملے ہیں اس کی پوری ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی کہ پچھلے 15 سال میں اتنے پیسے خیبر پختونخوا کو ملے. کیا پنجاب کی اسٹیٹمنٹ وہ جاری کریں گے, کیا بلوچستان کی کریں گے, کیا سندھ کی کریں گے؟ میں تو کہہ دوں کہ آج مناظرہ کرتے ہیں, کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے, کارکردگی پہ بات کرتے ہیں. اس مناظرے میں بھی اسی پہ بات کر لوں تھوڑی سی آپ سے, چونکہ میں بات تو وزیر اعلیٰ کی خیر وہ بعد میں بات کرتے ہیں جو آپ کے دورے ہو رہے ہیں. دیکھیں جب ہم مسلم لیگ نون کی بات کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں پنجاب حکومت پنجاب کے شہروں کی صفائی, انفراسٹرکچر اور ان کی جو سڑکیں وغیرہ ہیں وہ ان کو دکھاتے ہیں. تو اگر آپ خیبر پختونخوا کی بات کر رہے ہیں تو یہ بتا دیں کہ خیبر پختونخوا کے کون سے ایسے بینچ مارک منصوبے ہیں جو آپ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو ہمارا جو نیریٹو ہے نا وہ ہیومن ڈیولپمنٹ ہے, جو خان صاحب بھی اکثر کہتے ہیں. ہم اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان سے زیادہ پروجیکٹس کیے ہیں. مثلاً کوئی 3-4 نام ہو جائیں. میں بتاتا ہوں, ہمارے پاس 34 یونیورسٹیاں ہیں. ہم سے مطلب 1947 سے لے کے 2013 تک 20 یونیورسٹیاں تھیں. ہمارے دور حکومت میں پچھلے 2 حکومت اور 1.5 سال 2 سال یہ حکومت ہم نے 14 یونیورسٹیاں قائم کی ہیں. مزید کون کون سی ہیں وہ؟ میرے پاس لسٹ ہے, میں آپ کو دے دیتا ہوں. بالکل, اور ذرا تاریخ بھی بتائیے گا کہ یہ آپ نے اس وقت بنانا شروع کی اور یہ مکمل ہوئی تو کب ہوئی؟ موٹر ویز ہوئیں, یونیورسٹیز ہوئیں, ہاسپٹلز ہوئے, یہ بتا دیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں نے اپنے ٹاک شوز میں کئی دفعہ ایک یونیورسٹی کا نام بھی بتایا ان کو. اچھا یہ دیکھ لیجیے, یونیورسٹی آف لکی مروت بنی ہے 2014 میں, ایبٹ آباد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بنی ہے 2015 میں, وومین یونیورسٹی آف مردان بنی ہے 2016 میں, یونیورسٹی آف منیر بنی ہے 2016 میں, وومن یونیورسٹی سوابی 2016, شہدائے آرمی پبلک اسکول یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی. سر جی ان کے کام کب شروع ہوئے تھے؟ یہ آپ نے لکی مروت یونیورسٹی کی پہلے بات کی, یہ شروع کب ہوئی؟ ہمارے ٹائم پہ شروع ہوئے ہیں. 1 سال میں بنا لی؟ بالکل بن گئی. دیکھیں اس میں اور ایک اور چیز بتا دوں, ANP جب جا رہی تھی نا ہم سے پہلے, اب جیسے میں MP ہوں اپنے حلقے کا, میری ٹرم ختم ہوگی 2029 میں. جی اب 2029 کے اینڈ پہ جاتے جاتے اگر میں 100 فیتے کاٹ کے چلا جاؤں اور اگلا MPA آئے گا, میں جیتوں نہ جیتوں, میری جگہ کوئی اور آتا ہے لیٹ سپوز, اور وہ چیزیں اٹھا کے وہ کمپلیٹ کرتا ہے تو وہ اس کا کریڈٹ ہے. پروجیکٹ انہی کا ہے. نہیں میرا کریڈٹ پروجیکٹ اسی کا ہوگا. نہیں میرا کریڈٹ, وہ میرا کریڈٹ نہیں ہے. میں تو جاتے جاتے 100 فیتے کاٹ لوں گا, فلانا پل, فلانا روڈ, فلانی یونیورسٹی, فلانا ہاسپٹل. وہ بیچارہ فنڈ بھی لے کے آئے گا, وہ اس کو دیکھے گا بھی, اس کو پائے تکمیل تک بھی پہنچائے گا, تو کریڈٹ اس کا ہے. ان کے دور میں شروع ہوئی اور پھر آپ کے دور میں ختم ہوئی. اس میں بیشتر ہماری ٹائم, اسی لیے میں نے کہا تھا ڈیٹ بھی بتا دیں. ڈیٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. ہاسپٹلس کا بھی بتا دیں, کوئی ہاسپٹل بنا؟ جی بالکل بنے, ہاسپٹل بھی بتا دیتا ہوں. ہاسپٹل, اچھا صحت کارڈ, وہ بہترین پروجیکٹ. صحت کارڈ ہمارا انیشیٹو تھا, اب یہ ان کو کاپی کر رہے ہیں. ٹھیک, فیڈرل حکومت نے بھی اس کو کاپی کیا. جب نواز شریف پرائم منسٹر تھے اس سے پہلے ہم نے لانچ کیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ بھی ہمارا ہی تھا اور ہم پہلے لائے تھے. اور وہ بھی مخصوص ایک شہر کے لیے انہوں نے کیا تھا, ہم نے پوری صوبے کے لیے کیا. 10 سالوں میں پھر سوال ریپیٹ کر رہی ہوں, ہاسپٹلز, موٹر ویز اور یونیورسٹیز جو آپ نے شروع کی اور آپ نے ہی مکمل. یونیورسٹی کی 14, ٹھیک ہے. ڈگری کالجز ہم سے پہلے تھے 158, آج 304 ہے صوبے میں, ٹھیک ہے. 122 سارے آپ نے شروع کیے تھے؟ بالکل ہم نے کیے, بالکل اینٹ ہم نے رکھی تھی ڈگری کالجز کی. میں آپ کو ساری وہ ڈاکومنٹیشن بھی دے دوں گا. سوات موٹر وے ہمارا پروجیکٹ تھا, ہم نے شروع کیا. پورے پاکستان میں 1 صوبائی موٹر وے ہے, وہ سوات کا ہی ہے. ہم 3 مزید بنانے جا رہے ہیں, اور اس کا کریڈٹ بھی وفاق لیتا ہے سوات موٹر وے کا. نہیں وہ تو اب کریڈٹ تو وہ سب, وہ تو ہر چیز کا کریڈٹ لیتے ہیں. وہ تو عمران خان صاحب کی تختیاں ہٹا کے اپنی تختی لگا کے مریم نواز افتتاح کر لیتی ہے. گزشتہ 2 سالوں میں آپ کی گورنمنٹ نے خیبر پختونخوا کے صوبے کو ترقی دینے کے لیے کیا کیا ہے؟ NFC کا ہمارا ابھی ایشو چل رہا ہے. پچھلے 2 سال میں ہم جب آئے تھے تو ہمارے پاس 15 دن کی تنخواہ تھی. آج ہمارے پاس سرپلس بجٹ ہے. NFC کے اجلاس میں گئے تھے آپ؟ بالکل, میں تو نہیں گیا تھا. سہیل آفریدی صاحب گئے تھے؟ بالکل گئے تھے. یہ اجلاس اب تک 2 ہو چکے ہیں نا. ایک میں تو گئے تھے سہیل آفریدی, دوسرے میں انہوں نے مزمل اسلم کو بھیج دیا, تو دوسرے میں کیوں نہیں گئے جب یہ اتنا اہم تھا؟ پہلا اجلاس جو جب انہوں نے اوت لیا, پرائم منسٹر صاحب کی ان کو کال آئی, پرائم منسٹر نے ان کو مبارکباد دی جی, اور اس میں کہا کہ جی میری ملاقات کروا دیں عمران خان صاحب سے. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ پوچھ کے بتاؤں گا. ہاں پوچھ کے بتاؤں گا. پھر انہوں نے کہا کہ جی جو افغان مہاجرین کی انخلا کا جو ہونا ہے اجلاس, آپ اس میں آئیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ پہلے میری ملاقات کروائیں, پھر میں آؤں گا. تو انہوں نے رپلائی میں کہا کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں. وہ آج تک ہم انتظار میں ہیں کہ کس سے پوچھتے ہیں, کب پوچھتے ہیں. انہی ایشوز پہ آتے ہیں. ایک بات اور بتا دیں کہ 2013 سے پہلے آپ کے صوبے پہ کتنا قرضہ تھا اور آج کتنا قرضہ ہے؟ پاکستان پہ کتنا قرضہ تھا اور آج کتنا قرضہ ہے؟ میں تو آپ کے صوبے کی بات کر رہی ہوں نا. میرے صوبے میں پھر بھی ان سے کم ہوگا. کتنا تھا 2013 سے پہلے؟ کتنا تھا؟ فگرز نہیں ہے. 95 ارب.
میرے پاس اس کے فگرز آج کتنا ہے؟ آج کا تو پتا ہوگا. اچھا دیکھیں پارس صاحب 650 ارب، اس کو 6-7 گنا زیادہ. اچھا اس کو سمپل کرتے ہیں. ہم تیسری دفعہ حکومت میں جی. اگر ہماری گورننس نہ ہوتی، اگر ہم خیبر پختونخوا میں پرفارم نہ کرتے، خیبر پختونخوا کی تاریخ میں کوئی دوسری دفعہ حکومت میں نہیں آیا. تانے آپ کو یہی ملتے ہیں ہر صوبے سے، ہر جگہ سے. پنجاب والے بھی یہی کہتے ہیں کارکردگی نہیں ہے، سندھ والے بھی یہی کہہ دیتے ہیں، وفاق بھی آپ کو یہی تانے دیتے ہیں. میں تو مناظرے کے لیے تیار ہوں. مناظرے کے لیے کچھ ہونا بھی تو چاہیے نا گراؤنڈ کے جب اوپر. مناظرہ ہوگا تو میں چیزیں لے تو گراؤنڈ پہ چیزیں بھی آ جائیں گی. بالکل. وہ ڈیمز بھی بننے تھے آپ کے یہاں 350، بالکل بنے، یاد ہے نا؟ وہ بھی کہنے کو تھے لیکن بنے نہیں. دیکھیں بیسیکلی مسئلہ سر میں صرف پتہ اتنی آپ سے اس لیے گفتگو اس پہ کر رہی ہوں کہ آپ کے وزیر اعلیٰ کا کام پاکستان پورے کے دورے کرنا نہیں، اپنی ان کو اسٹریٹ موومنٹ کی جو ذمہ داری دی گئی ہے نا، اس کے لیے ہم پاکستان صحیح دی گئی ہے ذمہ داری. بالکل صحیح دی گئی ہے. اس ٹائم کیا آپ کو لگتا ہے کہ جتنا کراؤڈ سہیل افریدی پل کر رہا ہے، ٹھیک، جتنا کراؤڈ اس کو دیکھنے اور سننے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، جس طریقے سے ایبٹ آباد کے مناظر دیکھ لیں، سندھ میں جو رسپانس تھا، پنجاب میں تو ان کو کرفیو لگانی پڑی. اب ہم نے بلوچستان موو کرنا ہے، اس کے بعد انٹیریئر سے ہم نے دوبارہ پنجاب جانا ہے. میں یہ سوچ رہی ہوں کہ بیرسٹر گوہر کو چیئرمین کیوں بنائے؟ ان کا کام نہیں ہے. یہ اتنے سارے جو فرنٹ پہ لیڈرز ہیں، مطلب کوئی ایک ایسا کیرزمیٹک لیڈر نہیں ہے جو کہ پنجاب اور سندھ میں عوام کو موبلائز کر سکے. کیوں ہر دفعہ، یا مقصد کیا ہے کہ ہمیشہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو ہی سامنے لایا جاتا ہے؟ لیکن سہیل افریدی صاحب ایک نیشنل لیڈر کے طور پہ ابھر رہے ہیں. جتنا کراؤڈ وہ پل کر رہے ہیں، نہ مریم نواز پل کر سکتی ہے، نہ ہی بلاول بھٹو، اور نہ اس وقت آپ کے یہاں جو فرنٹ پہ لیڈرز ہیں ان میں کوئی کر سکتا ہے. نہیں کر سکتا، کوئی اس قابل نہیں ہے. نہیں اتنا کراؤڈ پل نہیں کر سکتا جتنا سہیل افریدی پل کر رہا ہے. میں بشمول تحریک انصاف، میں بڑا کل کے اس پہ بات کروں. آپ کو پتہ ہے آپ کے مخالفین کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے سہیل افریدی کو سامنے لائے ہیں کیونکہ ایک تو وہ صوبے کے وسائل کا آرام سے بے دریغ استعمال کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ دوسرے صوبے میں جائیں گے تو وہاں ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے وزارت اعلیٰ کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے عوام کو موبلائز کرنے. کوئی سرکاری وسائل ہم استعمال نہیں کرتے جب ہم موو کرتے ہیں، نہ ہم کوئی سرکاری گاڑی، صرف سی ایم کی ایک اپنی جو ان کی پروٹوکول کی گاڑیاں وہیں جاتی ہیں. میرے سمیت تمام وزراء اپنی گاڑیوں میں جاتے ہیں، اور فیول بھی ہم اپنا ہی بھرواتے ہیں. آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ابھی آپ نے پنجاب اور سندھ کے دورے کیے، اس میں آپ کے صوبے کے کوئی وسائل آپ لوگوں نے استعمال نہیں کیے؟ سی ایم کا پروٹوکول ان کی گاڑیاں گئی ہوں گی. میں وزراء کی بات کر رہا ہوں. ہم نے ابھی جب ایئر لائن پہ گئے ہیں تو ہم نے ٹکٹیں اپنی اکانومی کلاس میں گئے ہیں، ٹکٹیں اپنی جیب سے لی ہیں. اور سی ایم جو ہے ان کا پروٹوکول آپ کہتے ہیں وہ ساتھ ہوتا ہے. تحریک کے لیے آپ پروٹوکول کے ساتھ جا رہے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، جائز ہے، ہونا چاہیے. دیکھیے اس کو جو پروٹوکول سی ایم کو جو ملا ہوا ہے وہی یوز ہوتا ہے. وہ تحریک کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ کوئی تحریک چلانے اسٹریٹ موومنٹ کے لیے جا رہے ہیں پنجاب جاتا ہو. آپ مختلف ہیں نا، آپ تو تبدیلی کے لیے آئے ہیں، تو جو اب تک ہوتا رہا ہے وہ تو آپ نے نہیں کرنا نا. دیکھیے وہ جس تحریک کے لیے جا رہے ہیں، یا مطلب اپنے ذاتی دورے پہ تو نہیں جا رہے نا، آفیشیل وزٹ ہے ان کا. آفیشیل وزٹ پہ تو یہ آفیشیل کیسے ہوا؟ یہ تو آپ کی پارٹی خان صاحب نے کہا ہے نا ان کو یہ چیز. یہ آفیشیلی تو آپ صوبے کے ایک منصب پہ بیٹھا ہوا ہے وہ، اس منصب پہ وہ جہاں بھی موو کرے گا پروٹوکول کے کچھ لوازمات ہیں وہ اس کے ساتھ موو کریں گے، چاہے وہ ان کا اپنا آپ کی پارٹی کا ہی کوئی تحریک چلانی ہو، خان صاحب کے کہنے پہ ہی ہو، لیکن آپ اس کو آفیشیلی تو نہیں کہہ سکتے. نہیں آفیشیل ٹور ہے، اس کو آفیشیل آپ کہہ سکتے ہیں. وہاں پہ پارٹی کے لوگوں سے مل رہا ہے، پارٹی کے ممبران سے ان کی ملاقاتیں ہونی ہیں، اپنے موبلائزیشن کے لیے تحریک انصاف کے لوگوں سے ملاقاتیں ہونی ہیں، وہاں پہ وہ جرنلسٹ سے مل رہا ہے، وہاں پہ وہ جلسوں سے خطاب کر رہا ہے، تو یہ آفیشیل ہی ہے. آپ نے جو پنجاب میں آپ لوگوں کا دورہ تھا تو اس میں جو رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، آپ کے خیال میں کون ذمہ دار ہے؟ مریم نواز ذمہ دار ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی اور کے کہنے پر آپ لوگوں کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی گئی؟ میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ ڈنڈے کے نیچے دونوں ایک ہیں. کس کے ڈنڈے کے نیچے؟ اسٹیبلشمنٹ کے ڈنڈے کے نیچے. جب وہ ابھی بی بی کی برسی تھی خدا بخش، گڑی خدا بخش میں جو بلاول صاحب نے تقریر کی، اس کے بعد زرداری صاحب نے تقریر کی، وہ بھی اس کمپٹیشن میں آ گئے ہیں کہ وہ بھی اشارے کا انتظار کر رہے ہیں. اور شہباز شریف اب ان کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بھی تابعداری میں آ گئے ہیں. جس طریقے سے وہ تابعداری کر رہا ہے اور مکمل طور پہ لیٹا ہوا ہے، اب تو مقابلے میں یہ بھی آ گئے ہیں نا. تو یہ دونوں جماعت ہے. جہاں تک پنجاب کی دورے کی بات ہے تو مریم نواز جو ہے، آج تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریم نواز کبھی کسی لبرٹی کے چوک پہ یا گلبرگ میں یا لاہور کے یا پنجاب کی کسی ایریا میں پروٹوکول کے ساتھ کیا عام انٹریکشن انہوں نے کبھی کیا؟ ضرورت نہیں محسوس کی ہوگی نا، ان کو ضرورت نہیں ہے اس وقت میں. الیکشن تھوڑی ہو رہے ہیں اس وقت میں جو وہ کیمپین کرنے نکلیں، یا کوئی اسٹریٹ موومنٹ تو نہیں وہ چلا رہے. ہم بھی تو الیکشن نہیں ہو رہے. آپ تو اسٹریٹ موومنٹ چلا رہے ہیں نا، آپ نے کہا. جس طریقے سے سہیل افریدی، اچھا چلو اسٹریٹ موومنٹ تو ادھر ہے نا، خیبر پختونخوا میں وہ جس طریقے سے چوکوں پہ جاتا ہے، ڈابوں پہ بیٹھ کے چائے پیتا ہے، آپ کے اسلام آباد میں پیتا ہے. کیا مریم نواز پی سکتی ہے؟ کیونکہ اس کے پاس حلال کی ووٹ کا کانفیڈنس نہیں ہے.
تو ہم جینون ووٹ ہمیں عمران خان کا پڑا ہے. اسی لیے آپ لوگ ہر جگہ جا سکتے ہیں. ہم ہر لیکن جگہ جب جاتے مریم ہیں, ہم نواز انٹریکٹ بھی کرتے ہیں, یونیورسٹیز میں جاتی ہیں, اسکولز میں جاتی ہیں, وہاں پہ کوئی تقریب آپ کہتے ہیں ڈرامے بازی ہو رہی ہے, ٹک ٹاک کوئن ہے, 25 اینگل سے کیمرے فٹ ہوتے ہیں. ہاں وہی نا, آپ دیکھیں ڈرامے بازی آپ کہتے ہیں 25 اینگل سے کیمرے فٹ ہوتے ہیں تاکہ کوئی موومنٹ اس میں مس نہ ہو, کوئی شاٹ اس میں مس نہ ہو, کوئی اینگل مس نہ ہو. وہ کہتی ہیں ٹک ٹاک کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے, ان سب کے لیے بھی. نہیں وہ تو میں بھی کر سکتا ہوں, میں اب منسٹر آف انفارمیشن ہوں. میں اپنی کسی بھی ریڈیو پاکستان پشاور میں چلے جاؤں یا کسی بھی ٹیلی ویژن پہ وہاں پہ جا کے ایک ایونٹ آرگنائز کر لوں گا, اپنے ہلکے سے 10-15 لوگ بٹھا لوں گا, ایک آئے گا مجھے گلے ملے گا, روئے گا, کوئی مجھے چومے گا, اور ٹک ٹاک بنوا لوں, ٹک ٹاک بھی بنے گی. اچھا شفیع جان صاحب دیکھیں, حکومت پنجاب اور جو مسلم لیگ نون ہے نا, وہ اس بات کا کریڈٹ لیتی ہے کہ ہم نے بہت کام کیا, جو ہم نے ابھی بھی بات کی. تو یہ جو بڑے بڑے دعوے پنجاب کی طرف سے ہوتے ہیں, میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ دورہ لاہور میں آپ نے وہ سب کس حد تک دیکھا, وہ فلائی اوورز, انڈر پاسز, ہم نے کچھ نہیں دیکھا. لا اینڈ آرڈر کی صورتحال, اس کی وجہ یہ ٹرانسپورٹ سسٹم, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جہاں جاتے تھے تو یہ لائٹس آف کر دیتے تھے, نظر ہی نہیں آیا کچھ. ہم جہاں جاتے تھے کرفیو لگ جاتا تھا, مارکیٹس بند ہو جاتی تھی, سائڈس کی دکانیں بند ہو جاتی تھی, جو تاجر اندر ہوتے تھے وہ اندر رہ جاتے تھے مارکیٹس کے اندر. چاروں طرف سے 4-4 کلومیٹر دور تک ناکے لگائے گئے تھے. دن میں جانے کے لیے بھی منع کیا تھا, دن میں چلے جاتے تو دور سے بھی نظر آ جاتے ہیں ان کے انڈر پاسز, ان کے پول وغیرہ. سنیں نا, ہم وہاں لبرٹی پہنچے, وہاں پہ ایک 80 سالہ خاتون آتی ہیں, وہ پرس سے پی ٹی آئی کا جھنڈا نکالتی ہیں. مجھے کہتے ہیں کہ میں 4 بجے سے کبھی ادھر چھپ رہی ہوں, کبھی ادھر چھپ رہی ہوں, آپ لوگوں کا انتظار کر رہی ہوں, اور ہم یہ جھنڈا نہیں نکال سکتے, نہ ہم پوسٹر نکال سکتے ہیں عمران خان کا. اس نے پرس سے جھنڈا نکالا, گاڑی میں ہمارے ساتھ جھنڈے وغیرہ تھے, وہ اٹھایا اور اس نے وہ اٹھا کے لہرایا اور عمران خان زندہ باد کے. کتنی وہاں پہ آپ کے ساتھ لوگ تھے جس وقت کی آپ بات کر رہے ہیں لبرٹی میں؟ اس ٹائم ہماری اپنی گاڑیاں تھیں, اور لوگ نہیں تھے, عوام نہیں تھی. عوام کیسے 4 کلومیٹر آپ ناکا چاروں اطراف سے لگا دو, تحریک آپ کیسے وہ اسٹریٹ موومنٹ. یہ کامیابی نہیں ہے کہ عمران خان کا اور سہیل افریدی کا اتنا خوف ہے کہ ان کو لاہور میں کرفیو لگانا پڑا. یہی کامیابیاں ہیں کہ وہ آپ کو روک دیتے ہیں نا, آپ کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں, آپ اسے کامیابی کا نام دیتے ہیں, لیکن اسٹریٹ موومنٹ کیسے چلے گی؟ اس میں تو لوگ چاہیے, آپ کو نکالنے پڑیں گے سڑکوں پہ لوگ, جب تک آپ کی بات ٹھیک ہے, عوام نکلے گی تو عمران نکلے گا. کیسے نکلے گی عوام؟ جس طریقے سے ہم اسٹریٹ موومنٹ کو لیڈ کریں, آپ نے کراچی کے مناظر دیکھ لیے, جی, آپ نے حیدرآباد جامشور میں کیا کوئی مطلب ہم خود ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اس قسم کی عوام نکلی گی, اس کے باوجود نکلی. اور پیپلز پارٹی نے فری ہینڈ دیا نا آپ کو, 2 دن دیا, جب عوام نکلی اوپر سے پریشر آیا, یہ لیٹ گئے. انہوں نے آپ کو سندھی ٹوپی اور اجرک بھی دی, آپ کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ بھی کیا. خبر یہ آئی کہ آپ نے وہ سندھی ٹوپی اور اجرک بھی ان کو واپس کر دی, یہ بات درست ہے؟ خبر تو چلی تھی, نہیں غلط خبر تھی وہ. لیکن سندھی ٹوپی اور سندھی اجرک کی لاج تو سندھ حکومت نہیں رکھ سکی, آپ نے رکھی, لیکن کراچی کی عوام اور سندھ کی عوام نے بھرپور اس کی عزت رکھی. مطلب یہ غلط خبر چلی ہم اپنے ساتھ لائیں. اوکے, وہاں پہ یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے ڈی جی ایس پی آر کے لیے بھی بڑے نامناسب الفاظ استعمال کیا, آپ نے نیچ آدمی تک کہہ دیا ان کو. آپ ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہیں شفیع جان صاحب, آپ لوگوں کو نہیں لگتا ایسی باتوں سے خان صاحب کے لیے جیل میں؟ کس نے کہا یہ بات؟ سہیل آفریدی صاحب نے, ان سے ایک سوال ہوا اور اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ نیچ آدمی ہے. دیکھیے, اگر ایک ڈی جی ایس پی آر صاحب ایک ادارے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور وہ ہے بھی اس وقت یونیفارم میں ہے, اور ملک کی مفاد بہت ان کو زیادہ عزیز ہونا چاہیے, اگر آپ اپنی پریس کانفرنس کے دوران ایک الیکٹڈ سی ایم کی کلپس چلائیں گے, میرے کلپس چلائیں گے, عمران خان صاحب کی کلپس چلائیں گے, اور پھر آپ جو وہاں پہ گفتگو کریں گے, کیا غلط بات کی تھی؟ نہیں, کیا ادارے کے سربراہ کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ الیکٹڈ سی ایم کی کلپ چلائیں اپنی پریس کانفرنس میں؟ وہ کہتے ہیں آپ ٹیررزم کو سپورٹ کرتے ہیں, آپ اپنے صوبے میں آپریشن نہیں ہونے دیتے. وہ تو ہم ڈے 1 سے. اچھا, اب ان کی میں نے ہم سب کیبنٹ ممبرس کے آپ دیکھ لیں, پرسوں ہم نے ایک ڈی جی ایس پی آر صاحب کی کلپ لگائی ہے, وہ خود کہتے ہیں کہ وہاں پہ تو آپریشن ہوتے رہتے ہیں, وہ مانے یا نہ مانے ہم تو کریں گے. کیا یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ صوبائی حکومت نہ کسی ملٹری آپریشن کی اجازت دے گی, نہ ہم اس کی کبھی بھی اس کی سپورٹ کریں گے. یہ بڑا کلیئر پوائنٹ ہے. 20 سال سے یہ وہاں پہ ملٹری آپریشن کر رہے ہیں, دہشت گرد کیوں نہیں ختم ہو رہے ہیں, دہشت گردی کیوں بڑھ رہی ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں افغانستان کی انوالومنٹ کے ہمیں ثبوت دیے جائیں. کہا جس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. کس چیز کے ثبوت چاہیے آپ کو؟ صوبے کا الیکٹڈ چیف منسٹر ہے. ثبوت کس قسم کے چاہیے آپ کو؟ یہ جو کہتے ہیں کہ جی کسی ان کے پاس ثبوت ہیں کہ وہاں پہ افغان طالبان جو ہے
یا ان کی سرزمین استعمال ہو علی امین گنڈا پور کو نہیں سنا آپ نے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ثبوت تو صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے پاس ہیں، تو کیا وہ نہیں دیکھے آپ نے، یا وہ چھپا کے چلے گئے ثبوت؟ کیا ایک بریفنگ سہیل آفریدی صاحب کو دینے تو کون سی قیامت آ جائے؟ وہ ٹھیک ہے، لیکن علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں ثبوت ہیں، وہی صوبائی حکومت آپ ہیں۔ صاحب کو دکھائے گئے ہوں، سہیل آفریدی صاحب کو نہیں دکھائے گئے۔ علی امین گنڈا پور سے پوچھا آپ نے، تردید کی انہوں نے اس بات کی؟ ہم نے نہیں، آپ نے پوچھنا ہی پسند نہیں کیا، انہوں نے اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھیں علی امین صاحب کو دکھائے ہوں گے، میں تو اس سے انکار نہیں وہ کر کہہ رہے رہا۔ ہیں صوبائی حکومت کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا جی، علی امین صاحب کو دکھائے گئے، علی امین صاحب خود آپ نے پوچھا ان سے؟ نہیں سنیں نا، علی امین صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے نا کہ میں نے وہ ثبوت ہیں تو انہوں نے دیکھے ہوں گے، ان کو دکھائے گئے ہوں گے۔ آپ کو پوچھنا نہیں بنتا تھا ان سے؟ آپ ثبوت مانگ رہے ہیں ریاست سے، تو کیا سہیل آفریدی صاحب کو اعتماد میں لینا نہیں بنتا تھا؟ کیا ہم تو کہتے ہیں کہ آئیں بیٹھتے ہیں، ہم بھی بیٹھتے ہیں، وفاقی حکومت بھی بیٹھے، سیکیورٹی ایجنسیز بھی بیٹھے، ٹھیک، اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھے، اور ایک ہی دفعہ نیشنل پالیسی بناتے ہیں۔ اوکے، خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہے، بلوچستان میں ہے، نیشنل ایکشن پلان بنا ہوا ہے، وہ کیا کہتے اس میں ہیں پلس مائنس نہیں ہو سکتا؟ میں کچھ اس میں آپ سے اور بات پوچھ لوں، مجھے یہ بتائیے کہ ٹی ٹی پی کے ہزاروں لوگ کیا افغانستان میں اس وقت موجود نہیں ہیں؟ جب ہم کہتے تھے کہ یہ لوگ آ رہے ہیں، میں فلور پہ کھڑے ہو کے کہتا تھا، چیخ کے کہتا تھا، سہیل آفریدی کہتا تھا، مراد سعید صاحب کہتے تھے، مینا خان صاحب کہتے تھے کہ ان کو روکا جائے۔ ہم افغانستان کی انوالومنٹ پہ بات کر رہے ہیں، وہ لوگ موجود ہیں یا نہیں ہیں ہزاروں کی تعداد میں؟ سنیں نا، جب ہم کہتے تھے کہ یہ آ رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ سر ابھی ہاں یا نا میں بتا دینا، لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاں نا، یہ کوئی ایم سی کیو نہیں ہے کہ میں آپ کو ہاں نہیں، لیکن آپ انوالومنٹ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شو کرو کہ افغانستان کی تو دہشت گردی میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک میٹنگ رکھی جائے جس میں سہیل آفریدی صاحب کو بھی انوائٹ کیا جائے، پرائم منسٹر بھی آ جائے، سیکورٹی ایجنسیز بھی بیٹھ جائیں اور اس پہ بریفنگ بھی ہو، کچھ چیزیں شاید ہمارے پاس ہو، ہم وہ ان کو دیں، وہ ہمارے وہ ثبوت لے کے آئے، تو کیا اس میں کون سی کیا؟ پہلے قومی سلامتی کی میٹنگ رکھی تھی، سہیل آفریدی صاحب اس میں نہیں گئے، جب بلایا جاتا ہے تو آپ لوگ جاتے نہیں ہیں۔ کوئی ابھی تک کوئی قومی سلامتی میٹنگ نہیں ہوئی۔ پہلی میٹنگ جو رکھی تھی اس میں گئے تھے سہیل آفریدی صاحب، جس کے مزمل جی بالکل، وہ سیکورٹی کے حوالے سے نہیں تھی، وہ افغان مہاجرین کے انخلا کے سیکورٹی کے حوالے سے ہی تھی، یہی بتایا گیا۔ اپیکس کمیٹی کیوں نہیں بلاتی ہے؟ کتنی دفعہ ہم نے خط لے کر بلا لیں، بالکل آپ کہیں، ہم تو خط لکھ رہے ہیں، صوبائی کی تو آپ بلا سکتے ہیں، وزیر اعلیٰ نہیں بلا سکتا؟ صوبائی کی بلانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، مسئلہ تو حل یہ ہوگا کہ یہ بھی بیٹھیں گے، ہم بھی بیٹھیں گے، ایجنسیز بھی بیٹھیں گی، اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھے گی، بیٹھ جائیں نا ایک دفعہ۔ اچھا دیکھیں، صوبائی اگر آپ اپیکس کمیٹی کی میٹنگ بلائیں اور اس میں آپ ان کو دعوت دینا، اگر یہ نہیں آتے تو پھر کوشچن مارک ہوگا کہ اس کو اور سمپل کرتے ہیں۔ ایک میٹنگ کتنی 3 گھنٹے کی ہوگی، 2 گھنٹے کی ہوگی؟ کیا قومی سلامتی کی 1-2 گھنٹے کی میٹنگ بلانے میں کوئی حرج ہے؟ نہیں، جس میں تمام وزیر اعلیٰ کو بلایا جائے، وزیر اعظم بیٹھ جائے، سیکورٹی ایجنسیز اسٹیبلشمنٹ بیٹھ جائے۔ آپ پہل نہیں کر سکتے اتنے اہم ایشو پہ؟ میں کہہ رہی ہوں آپ بلا لیں، ان کو دعوت دیں، یہ نہیں آئیں گے تو ان کے اوپر سوالیہ نشان اٹھیں گے۔ میں ابھی جاتی ہوں، میں نے سی ایم صاحب کو یہ کہہ دینا ہے کہ آپ بلائیں۔ ہم نے تو پرائم منسٹر کو 3 دفعہ خط لکھا ہے۔ آپ کریں سر یہ کام، ہم کر لیتے ہیں۔ اچھا، لیکن یہ جو افغانستان میں ہزاروں ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں یا نہیں؟ بالکل ہیں۔ ان کے جو امیر ہیں نور ولی محسود افغانستان میں موجود ہیں؟ ہوں گے، مجھے اس کا آئیڈیا تو نہیں ہوگا، لیکن افغان حکومت تو ان کو دہشت گرد نہیں کہتی ہے نا۔ اچھا سنیں نا، پاکستان سے بتائیں کہ افغان دہشت گرد پکڑے گئے یا نہیں پکڑے گئے؟ پکڑے گئے، ان کی تشکیلیں جو ہیں وہ آتی ہیں افغانستان سے؟ بالکل آتی ہیں۔ تو سر پھر بتائیں اس میں آپ کو کیا ثبوت چاہیے؟ اور جب فینس لگائی گئی اور فینس سیکورٹی کی بارڈر سیکورٹی ان کے پاس تھی نا، وہ تو صوبے کے پاس نہیں ہوتی، انہی کے پاس ہے نا۔ وہ کہتے ہیں لے کے آپ لوگ آئے تھے نا عمران خان کے دور میں، اسی وقت میں آئے تھے، نہیں جب جناب فیض حمید بھی تھے۔ ہمیں مسئلہ کیا ہے پارس صاحب کہ ایک آتا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے آپریشن کرنا ہے، بے شک آپ آپریشن کریں، ختم کریں اس کو، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ دوسرا آتا ہے کہ نہیں ہم نے آباد کرنا ہے، بھائی پھر آپ نے آپریشن کیوں کیا؟ کس نے کہا تھا آباد کرنا ہے؟ اچھا سنیں نا، پھر تیسرا آتا ہے، پھر کہتا ہے کہ نہیں آباد کرنا ہے، میں آتا ہوں اس پہ نا، مجھے پھر تیسرا آتا ہے وہ کہتے ہیں میں نے دوبارہ آپریشن کرنا ہے۔ کیا ہم کوئی لیبارٹری ہے؟ کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم امن سے وہاں پہ رہیں؟ کیا ہمارے مقدر میں لکھ دیا گیا کہ ہم نے ڈسپلیس ہونا ہے؟ آپ کی بات کیا ہمارے قسمت میں یہ چیزیں لکھ دی گئی ہیں کہ میری وہاں کی جو باعزت عورتیں ہیں وہ بیچاری ہر سال بعد بے گھر ہوں گی، ہمارے کاروبار تباہ ہوں گے، ہم تو امن کے لیے ترس گئے ہیں جو ہمارے قبائلی ایریاز ہیں۔ کیا ویسے افغانستان سے یہ تحریری یقین دہانی نہیں ہو سکتی ہے کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، جیسے کہ دوحہ معاہدے کے وقت میں افغانستان نے امریکہ کو کی تھی 2020 میں؟ شکر ہے آپ نے یاد دلایا۔ دوحہ کی جو مذاکرات ہوئے، جو استنبول میں ہوا، جو اسلام آباد کے بند کمرے میں ملاقاتیں ہوئی، یہ ملاقاتیں کریں تو ٹھیک ہیں، یہ مذاکرات کریں تو ٹھیک ہے۔ ہم مذاکرات کی بات کریں تو ہم دہشت گرد، ہم پہ یہ لیبل لگا دیتے ہیں کہ یہ سیاسی ونگ ہے ان کا۔ آپ یہ سوالات جو میں نے آپ سے پوچھے ہیں آپ افغانستان کی گورنمنٹ سے کیوں نہیں پوچھتے؟ ان کو جواب نہیں دینے چاہیے؟ جب ہم نے کہا آپ ریاست سے ثبوت مانگ رہے ہیں؟ نہیں، جب ہمیں دوحہ میں انہوں نے بلایا،
نہ استنبول میں بلایا، نہ ہمیں لوپ میں لیا گیا، نہ ہم سے مشورہ لیا گیا، نہ کسی صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیا گیا، نہ کسی نمائندے کو رابطہ کیا گیا. بند کمرے کے جو فیصلے ہیں وہ ہم نہیں ہونے دیں گے. یہ بات بڑی کلیئر ہے. آپ نے جو کرنا ہے آپ نے صوبائی حکومت کو اعتماد میں لینا ہے. ہم ڈمیز نہیں ہیں، ہم ان کی طرف بھرتی کی ہوئی لوگ نہیں ہیں. ہم ووٹ کے ذریعے آئے ہیں، مینڈیٹ کے ذریعے آئے ہیں. ہم فارم 47 والے نہیں ہیں. ہم اپنی سٹی جیت کے آئے ہیں. ہمارے پاس لوگوں کا مینڈیٹ ہے، 4.5 کروڑ لوگوں کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کی ہر چیز کا ہم خیال رکھیں گے. ویسے یہ سوالات آپ کو افغان گورنمنٹ سے بھی پوچھنے چاہیے نا، جو ابھی میں نے آپ سے سوالات آپ کے سامنے جب علی امین صاحب نے جب علی امین صاحب نے اناؤنس کیا کہ میں اپنا وفد بھیجوں گا عمران خان صاحب کے کہنے پہ افغانستان، کتنا شور ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ اپنے مذاکرات کرتے ہیں، ہمیں نہیں بلاتے. دوحہ میں ہوا افغان گورنمنٹ کے ساتھ اور طالبان کے ساتھ، استنبول میں ہوا، اسلام آباد میں ہوا. کسی صوبائی حکومت کے نمائندے کو آپ نے نہیں بلایا. ہم اپنا وفد بھیجیں تو بھی ہم غلط. آپ بھی نہیں بلاتے. آپریشن بھی امپوسٹ کرتے ہیں، لوگوں کو بھی ڈسپلیس کرتے ہیں، آئین کی خلاف ورزی بھی آپ کرتے ہیں. 20 سال سے آپ ملٹری آپریشن بھی کر رہے ہیں، لوگ بھی بے گھر ہو رہے ہیں. میرے لوگ ہو رہے ہیں نا، سفر تو میں کر رہا ہوں. ضرب عضب ہوا، بقا خیل میں آج بھی لوگ بیٹھے ہیں. وفاق نے وعدہ کیا کہ 17 ارب ہر سال آپ کو دیں گے. 3 سال دیے، پچھلی 3 سال سے 1 روپے نہیں دیا. میرے لوگ آج بھی بیٹھے ہیں. آپ مذاکرات افغان گورنمنٹ سے صوبائی حکومت کیسے کر سکتی ہے؟ اچھا، مذاکرات بھی نہیں کر سکتے. اپنے مذاکرات میں آپ نے ہمیں اعتماد میں پوچھ رہی ہوں کیسے کر سکتے ہیں، میں تو سوال کر رہی ہوں. تو کیا مریم نواز جب جاپان جا سکتی ہے، تائی لینڈ جا سکتی ہے، پاکستان ایئر فورس، وہ ڈیولپمنٹ کا وزٹ تھا، وہ وہاں ڈیولپمنٹ دیکھنے گئی تھی، پروجیکٹس کے حوالے سے. میرا علاقہ جل رہا ہے، میں امن کی خاطر افغان حکومت سے بات نہیں کروں گا؟ کیا میں جلتا چھوڑ دوں لوگوں کو؟ کیا میرے مقدر میں یہ چیزیں لکھ دی گئی ہیں؟ کیا میں ہی تجربہ کار رہوں گا؟ کیا ایک آئے گا بات کرے گا، دوسرا آپریشن کرے گا؟ صوبہ فورن پالیسی ہے، ان تمام چیزوں کو سیکیورٹی کے ایشوز کو تو نہیں چلا سکتا نا. میں جس جگہ پہ آگ لگی ہوئی ہے اس جگہ کی ایک الیکٹڈ حکومت کو آپ اعتماد میں نہیں لیں گے؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ جہاں جس جگہ کیوں آگ لگی ہوئی ہے اس جگہ پہ ذمہ دار کوئی تو ہوگا آپ کی نظر میں. پالیسیز ہیں، یہ ذمہ دار ہیں. ہم تو ذمہ دار نہیں ہیں. ہم کیسے ذمہ دار ہیں؟ پھر حل آپریشن نہیں ہے؟ نہیں، بالکل وہ کہہ رہے ہیں نا امن 20 سال سے کر رہے ہیں نا، 20 سال سے کر رہے ہیں. تو آپریشن ہوئے اس کے بعد امن نہیں آیا وہاں پہ. 3.5 سال جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی نا، وہی امن تھا. ضرب عضب تو اس سے پہلے ہوا تھا. وہ ہم آرام سے سوئے. ضرب عضب تو اس سے پہلے ہوا تھا. اس وقت آرام سے نہیں سوئے. نہ خود کش دھماکہ تھا. ضرب عضب کے بعد آرام سے نہیں سوئے. نہ خود کش دھماکہ تھا، نہ ڈرون تھا، نہ دہشت گردی تھی، نہ اغوا تھا. آپ کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے. دیکھیں فوج کا موقف یہ ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ واجب القتل ہیں. اور دیکھیں خوارج ہیں. جب یہ ان علاقوں سے چلے جاتی ہے فوج تو پھر یہ دوبارہ آ جاتے ہیں. مذاکرات اگر ہوں تو کس بات کے اوپر آتے ہیں؟ کیا شہباز شریف کی حکومت تھی جولائی 2022 میں ایک جو میٹنگ ہوتی ہے سیکیورٹی، جس میں پیپلز پارٹی بھی کیبنٹ کا حصہ تھی، دونوں جماعتیں بیٹھی تھی، باجوہ صاحب بھی تھے شاید اس میں، وہاں پہ کافی باقی سیکیورٹی ایجنسیز بھی تھی. کیا اس میں یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ ان لوگوں کو یہاں پہ ریسیٹل کیا جائے؟ اس کے منٹس پڑے ہیں باقاعدہ. وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، وہ عمران خان کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ خان صاحب نے بسایا ان کو. ہم نے انگیج جا رہے تھے یہاں سے، ہم نے انگیج ہم نے کیے. میں تو کھلے عام کہتا ہوں یہ بات، انگیج ہم نے کیے. فائنل ریسیٹلمنٹ جو ہے وہ انہوں نے کی. وہ پالیسی درست تھی جو آپ نے انگیج کیا تھا. ہم شاید کسی اور طریقے سے ان سے بات کرتے. انہوں نے تو کلی چھوٹ دی نا، ہم تو کلی چھوٹ دینے کے حق میں نہیں تھے. ابھی بھی ہماری یہی اسٹینڈنگ ہے کہ جو پاکستان کی ریاست کے خلاف ہے، جو پاکستان کی ریاست سرزمین پہ دہشت گردی کی ایکٹیویٹیز کرتا ہے، زبردست ٹھیک ہے، جو بھی سیویلین لوگوں کو شہید کرتا ہے، جو بھی آرم فورسز کو ہمارے لوگوں کو شہید کرتا ہے، پولیس پہ خود کش دھماکے کرتا ہے، وہ دہشت گرد ہے. ان سے کوئی بات نہیں. زبردست. حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ ان سے مذاکرات ہوں گے. کس بات پہ مذاکرات ہوں گے؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ جب افغان بارڈر سے آتے ہیں جی، یہ وہاں پہ 200 ہوتے ہیں، نیچے آتے ہیں تو یہ 400 ہو جاتے ہیں. لوکل لوگ ان کی فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لوکل لوگ بیچارے ان کے ساتھ زور زبردستی. مذاکرات ان سے کس بات وہ لوکل لوگوں کو پہلے ہم نے ان سے الگ کرنا ہے، اس کے بعد پھر آپ کو لگتا ہے یہ دہشت گرد جو ہیں وہ ہتھیار پھینک دیں گے اور یا آئین پاکستان کو بھی تسلیم کریں گے؟ یہ تو سابقہ فاٹا کے علاقوں پہ ابھی بھی اپنا کنٹرول چاہتے ہیں. مذاکرات کس بات پر ہوں گے؟ جو نہیں مانے گا پاکستان کے آئین کو، بالکل ان کے خلاف کارروائی کریں. ہم اس کے حق میں ہیں. لیکن جو لوگ سرنڈر ہونا چاہتے ہیں، جو لوگ اس دائرہ اختیار کے اندر آنا چاہتے ہیں، ان کو نشانہ نہ بنایا جائے. اس سے مزید چیزیں بگڑیں گی. وادی تیرہ میں جو بھی آپریشن ہو رہا ہے وہ آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ بنو باجوڑ لکی مروت میں جو لڑائی چل رہی ہے بالکل ہماری مرضی سے نہیں ہو رہا. ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، نہ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ کی انتظامیہ کیوں تعاون کر رہی ہے پھر؟ تو ہمارے لوگ ہیں. اب آپ نے وفاقی حکومت کو تعاون نہیں دے رہے نا، مدد ہی ہے نا آپ کی. تو پھر میرے لوگوں کو جبری انخلا کے ذریعے آپ نیچے بے گھر کرتے ہیں کہ آپ گھروں سے نکلیں، ہم نے آپریشن کرنا ہے. وہاں کے قبائل کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، انخلا نہیں. معاہدہ کیسے ہوا ہے؟ 8 قومیں ہیں وہاں پہ، 3 لوگ ہر قوم سے لیے گئے، 24 لوگ ہو گئے.
وہاں پہ ایک ملک سسٹم ہے جی. وہاں پہ بھی گروپنگ ہے. کچھ لوگ گورنمنٹ کے زیادہ قریب ہیں, کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ قریب ہیں ملکس, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ صوبائی حکومت کے ہیں. معاہدہ نہیں کیا انہوں نے. سنیں نا, ان 24 لوگوں نے جو ان کے قریب ہیں ان کو اٹھا کے آپ کچھ بھی سائن کروا لیں. زبردستی سائن کروائیں. زبردستی نہیں کروایا, وہ تو انہی کے لوگ ہیں, تو خود ہی انہوں نے سائن کر دیے. یہی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں نا ان کو. یہ سب کچھ یہی کر رہے ہیں. بالکل یہی کر رہے ہیں. وہاں پہ ایک حکومت ہے کہ نہیں ہے, مانتے ہیں حکومت کو, جی, تحریک انصاف کی حکومت کو مانتے ہیں, تو اس کو اعتماد میں لینے میں کون سی قیامت آ جائے گی. مطلب اس وقت جو بھی آپریشن ہو رہا ہے لکی مروت سے جو انخلا وغیرہ, اور اس میں کہیں بھی آپ کا تعاون نہیں ہے, کوئی آپ کی سپورٹ نہیں ہے. ہم بالکل اس کو نہ سپورٹ کرتے ہیں, نہ ہماری رضامندی سے ہو رہا ہے. جو لوگ ڈسپلیس ہو رہے ہیں وادی تیرا میں جو نقل مکانی ہو رہی ہے, جو لوگ ڈسپلیس ہو رہے ہیں ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. وہ ہمارے لوگ ہیں, ان کو ہم سڑکوں پہ نہیں چھوڑ سکتے. ہمارے ووٹرز ہیں, ہماری ذمہ داری ہے, ہماری حکومت ہے, ہم کریں گے, بھرپور طریقے سے کریں گے. ویڈیوز آ رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, کسی چیز کی بھی ہم کمی نہیں رہنے دیں گے, کیونکہ وہ ہمارے لوگ ہیں. یہ فیسیلیٹیشن, اگر آپ یہ کہیں کہ یہ فیسیلیٹیشن وفاق حکومت کے ساتھ مل کے ہم کر رہے ہیں, وہ نہیں کر رہے, یہ بیانیہ غلط ہے. وہ ہمارے لوگ ہیں, ہم نے اس کے لیے گرانٹ کا بھی اناؤنس کیا ہوا ہے, کیبنٹ سے اپروو بھی کیا ہے. وہ اس لیے کیا ہے, حکومت نے بھی کیا ہوا ہے. وہ کون سی حکومت نے کیا؟ وفاقی حکومت. کوئی نہیں کیا. وہ تو بقا خیل کے پیسے بھی نہیں دے رہے. بقا خیل وادی تیرا میں جو انخلا ہو رہا ہے اس کے لیے تو گرانٹ کا انہوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے. چھوڑے نا پارے صاحب, میں وادی تیرا کی بات کر رہی ہوں. جو ابھی جو بجوڑ میں ہوا ابھی اس کے ڈسپلیسمنٹ میں 2.5 ارب روپے کا خرچہ آیا. ہم نے باجوڑ میں نقل مکانی ہوئی. ہاں بالکل ہوئی ہے, ہم نے افورڈ کیا اس کو. بجوڑ سارا خالی ہو گیا اس وقت. نہیں, وہاں پہ جو آپریشن تھا 2 تحصیلوں میں, جب لوگ نیچے آئے تو ان لوگوں کو ہم نے کیڈر کیا. وادی تیرا تو دیکھیں خالی ہو گیا ہے نا بالکل, وہاں سے تو نقل مکانی شروع ہوئی ہے نا. ہم نے کیمپس لگائے ہیں, روزانہ وزیر اعلیٰ صاحب خود جاتے ہیں. ان کا حل کیا یہ تھا کہ یہ سیاسی عزائم ہے. سوشل میڈیا پہ جو وہ ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں کہ سردی کے موسم میں یہ نقل مکانی وغیرہ, یہ کیا حقیقت ہے اس کی, وہ جو ویڈیوز بتائی جا رہی ہیں؟ اچھا, جو وادی تیرام میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے 2 گھر ہوتے ہیں, ایک نیچے اور ایک اوپر. سردی میں وہ نیچے آتے ہیں, وہاں پہ برف باری ہوتی ہے, وہاں پہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر جب گرمیاں ہوتی ہیں تو واپس چلے جاتے ہیں. اب جو لوگ جبری انخلا, ابھی جو ہے یہ جبری انخلا ہے. نونی کہہ رہی ہے منشیات فروش ہیں یہ سارے, اور ان سے جو منسلک سوشل میڈیا کے لوگ ہیں ان کا موقف بھی یہی ہے. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں اس پہ ذرا آپ اس کو کلیئر کریں نا کہ یہ واقعی منشیات فروش ہے. جو لوگ نیچے آ رہے ہیں ان کی کلپس آپ نے دیکھے, اسی کی بات کریں. نہیں, وہ کلپس آپ نے دیکھے, کسی کی چادر پھٹی ہوئی ہے, یہ منشیات فروش ہے. منشیات کا میلہ لگتا ہے خدا کو, یہ ہر مہینے, یہ خبریں ہیں تو آپ اس کو کلیئر کریں نا کہ کیا ہر ہفتے یا ہر مہینے کوئی منشیات کا میلہ لگتا ہے, مارکیٹ لگتی ہے جسے چرچ کا میلہ کہا جاتا ہے. 2018 میں انضمام ہوا نا جی, یہ تو صدیوں پرانی وہاں پہ ہو رہی ہے نا, ہوتی ہے, مطلب یہ صدیوں پرانی ہے. مطلب چرچ کا میلہ لگتا ہے. کون اس کو آج کل کون اس کو دیکھ رہا ہے؟ بھائی صوبائی حکومت آپ کی ہے نا, تو جواب تو آپ سے آپ نے دینا ہے. میں اسی پہ آتا ہوں نا. یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ منشیات فروش ہیں, وہ لوگ جو نیچے آ رہے ہیں نا ان کی چادریں پٹی ہوئی ہیں. وہ ایک لڑکی کی کلپس آپ نے دیکھی بھی ہوں. جی, یار یہ منشیات فروش ہے, اور کتنا ہمیں ذلیل کرنا ہے, بس کر دینا. آپریشن کے بہانے پہ آپ نے ہمیں ہی ڈسپلیس کرنا ہے, ہمارے لوگوں کو ہی مارنا ہے, ہمارے علاقوں میں ہی آپ نے یہ مطلب یہ غلط بیانی کی جا رہی ہے نون لیگ کی طرف سے, اور ان کے جو منسلک سوشل میڈیا کے لوگ ہیں جو یہ ویڈیوز کو اپلوڈ کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. پنجاب سے بیٹھ کے اس کو میرے ڈائنامکس کا پتہ ہے, ادھر سے بیٹھ کے وہ بیانات دیتے ہیں. ڈسپلیس ہم ہو رہے ہیں, ہمارے سویلین شہید ہو رہے ہیں, آرم فورسز کے جو لوگ شہید ہو رہے ہیں وہ بھی ہمارے شہداء ہیں. آرم فورسز کے شہداء اور سویلین جو شہید ہو رہے ہیں 90% خیبر پختونخوا سے ہیں. میں تو دونوں سائڈ پہ مارا جا رہا ہوں, دونوں سائڈ پہ مجھے رگڑا مل رہا ہے. آرم فورسز کا جوان شہید ہوتا ہے وہ بھی خیبر پختونخوا کا ہے. ادھر سے یہ بیٹھ کے یہ جو پھر جس قسم کی تقریریں کرتی ہیں, یہ انسانیت ہے. خان صاحب جس طرح جیل کاٹ رہے ہیں, ظاہر ہے انہوں نے سب کو ہی سرپرائز کیا ہے, خاص طور پہ مسلم لیگ نون کو اور اسٹیبلشمنٹ کو. کیا یہ بات واقعی ٹھیک ہے کہ خان صاحب کے پاس جیل میں 6 کمرے ہیں, دیسی مرغی اور وہ چیا سیڈز اور جوس اور ایکسرسائز وغیرہ کے مزے لے رہے ہیں, یہ ٹھیک ہے؟ ان کو شرم آنی چاہیے اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتی ہوئی. انجینئر جو محمد علی ہیں ان کے انکشافات پہ کیا کہیں گے؟ وہ کہتے ساتھ والی بیرکس تھی ہماری, جواد احمد, اقرار اور یہ مرزا. وہ تو جیل میں رہ کے ہے نا محمد علی, جو انجینئر محمد علی, وہ کہتے کہ میرے ساتھ والی بیرک تھی, خوشبوئیں بھی آیا کرتی تھی, کھانے کی سنا بھی کرتا تھا میں سب کچھ. ڈیل کر کے تو باہر نکلا کہ آپ نے باہر یہی بکواس کرنی ہے آپ نے. خان صاحب جیل مینول کے مطابق کلاس بی ان کو انٹائٹل ہے, سابق وزیر اعظم ہے. بشرا بی بی سابق خاتون اول ہے, ان کو جیل مینول کے مطابق کلاس بی. 6 کمرے ہیں خان صاحب کے پاس, ایک سیل ہے 6x6 کا. 6 کمرے نہیں ہیں, کوئی 6 کمرے سیل ہے 6x6 کا. 6x6 کا, اسی میں واش روم ہے, اسی میں ہی واش روم ہے. اور وہ اس ملک کے سابق وزیر اعظم ہے, سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں, سب سے مقبول ترین رہنما ہے. ہیومن رائٹس کی جو خلاف ورزی وہاں پہ ہو رہی ہے, لیکن وہ جس جوان مردی سے وہ جیل کاٹ رہا ہے,
کیا کبھی نواز شریف زرداری نے ایسی جیل ان کاٹی؟ کے دشمن بھی اعتراف کر رہے ہیں اس بات کا، یہ لیکن تو اس ہمیشہ- لیڈر کے لیے یہ تو ہمیشہ ڈیل کر کے بھاگ جاتے تھے، کبھی لیکن- لندن اور کبھی سعودی، اپنے بچوں سمیت. لیکن آپ کے لوگوں نے تو عجیب مثال سیٹ کی ہے کہ یہاں پہ آپ کا لیڈر جیل میں ہے اور آپ کے جو باقی کارکنان ہیں وہ بھاگ گئے، کوئی مفرور ہے. آپ کے لوگ ابھی کیوں روپوش ہیں، تو جیل- کیوں مفرور ہیں، بتائیں نا. جیل کاٹنا بڑا مشکل کام ہے. نہیں کاٹ سکتے نا آپ کے اراکین، آپ کا لیڈر بھگت رہا ہے اور آپ کے لوگ سیاست چمکا رہے ہیں باہر بیٹھ کے. جو عمران خان صاحب کے نام پہ الیکٹ ہوا ہے، جس کو پروٹوکول ملا ہوا ہے، جو MPA بنا ہوا ہے، سینیٹر بنا ہوا ہے، اور وہ چھپا ہوا ہے، اس سے زیادہ بزدل کوئی نہیں ہے. کیا مانتے ہیں ابھی تک عمران خان کے لیے لوگوں کو آپ موبلائز نہیں کر سکے، سڑکوں پہ نہیں نکال سکے؟ یہ منگل کو ایک کوئی کچھ دیر کے لیے وہ دھرنا ہوتا ہے اڈیالہ جیل کے باہر، اور جمعرات کو ایک ناکام سی خان صاحب سے ملنے کی کوشش ہوتی ہے، پھر پاکستان کے پورے کے دورے ہو رہے ہیں. خان صاحب اس سے باہر آ جائیں گے جیل سے ان چیزوں سے؟ سہیل افریدی لے کے آئے گا. کیسے؟ دورے کر کے پورے پاکستان کا؟ لوگوں کو موبلائز کر کے. ہو رہے ہیں موبلائز لوگ؟ بالکل. آپ کو تو کہتے ہیں آپ کو تو سختیاں ہیں ہر جگہ سہیل آپ کے لیے. افریدی کے آنے سے اس تحریک میں نئی روح آ گئی ہے. یہ ہمارے جو اپوننٹس ہیں نا وہ بھی اس کو اسٹریٹجی کیا ہے، لاہے عمل کیا ہے خان صاحب کو جیل سے باہر نکالنے کے لیے؟ اسٹریٹجی کے لیے آپ ہمیں 2 مہینے دے دیں مزید. میں ٹائم کا لمٹ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ تحریک جس طریقے سے سہیل افریدی جا رہے ہیں، اور یہ میرے خیال میں انشاءاللہ سہیل افریدی کی قیادت میں عمران خان صاحب کو ایک قدم پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. جس طرح کے الفاظ وہ فیلڈ مارشل کے لیے استعمال کرتے ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے بعد پھر مزید مشکلات ہوتی ہیں ان کے اپنے لیے بھی اور آپ کی پارٹی کے لیے بھی؟ دیکھیے، لیکن جس طریقے سے عمران خان صاحب کو رکھا گیا ہے، جس طریقے سے جیل میں بیٹھا ایک کرنل چیزوں کو ہینڈل کر رہا ہے، جس طریقے سے ان کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی، جس طریقے سے ان کو آئسولیٹ، یہی وجہ ہے، یہی الفاظ ہیں، یہی بیانات ہیں جس کی وجہ سے پھر وہ بھگتتے ہیں نا. جس طریقے سے ان کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے، کیا یہ ٹریٹمنٹ بنتی ہے؟ کیسز جعلی، مقدمات جعلی. جس شخص کو 8 فروری کو عوام نے منتخب کیا ووٹ کے ذریعے، 180 سے زیادہ سیٹیں ہم نے جیتی، اس شخص کو آپ پرائم منسٹر ہاؤس لانے کے بجائے اڈیالہ بند کر دیتے ہیں، اس کی پارٹی کو توڑتے ہیں، اس کی سیٹیں آپ چھینتے ہیں، پنجاب کی حکومت چھینتے ہیں. تو یہی رویہ ہوگا. اس کی بارے بات بڑی سمپل ہے، ہماری حکومت جاتی ہے جائے خیبر پختونخوا کی، گورنر راج کا شوق پورا کرنا چاہتا ہے، اور لیڈر جیل میں رہتا ہے تو رہے نہیں، جتنا عرصہ چاہے. 3 سال تو ہو گئے ہیں، نہیں. باقی تو سارے آپ کے بعد مزے کر رہے ہیں. کون مزے کر رہے ہیں؟ کون نہیں کر رہا؟ سارے کون سے لوگ مجھے بتائیں نا، آپ کے کون سے PTI کے لوگ نظریاتی اس وقت خان صاحب کے لیے کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ نئے ینگ لوگ اس وقت سامنے آئے ہیں جو پیچھے کھڑے ہوئے تھے، جو رائٹ لیفٹ ہوتے تھے، کدھر ہیں وہ لوگ؟ میں اپنی ٹیم کا جواب دوں. آپ PTI کے جواب دیں نا. ٹھیک ہے، نہیں میں اپنی ٹیم کا جواب دوں. میں PTI کا اسپوکس پرسن تو نہیں ہوں نا. ہم جتنے یہ 4 سے 5 جو ہم ینگ لوگ ہیں، جی، جس میں شاہد خٹک صاحب ہیں، جس میں افریدی صاحب ہیں، سہیل افریدی صاحب، مینا خان افریدی صاحب، میں ہو گیا، جتنے ہم یہ لنگے لوگ، ہماری جانیں جا سکتی ہیں، ہم اس تحریک سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. جو تحریک 8 فروری کو آپ چلا رہے ہیں، تو کیا اس دن پورا پاکستان بند کر دیں گے آپ؟ دیکھیے، وہ جو کال ہے وہ اچکزئی صاحب نے دی ہوئی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان نے، اور آپ نے کہا کہ یہ فائنل کال نہیں ہے. ہاں بالکل نہیں. آپ نے یہ کہا، تو اس کا مطلب یہ کہ اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو یہ پوسٹ پون یا اس سے پہلی بھی واپس لی جا سکتی ہے. اس سے پہلی بھی تحریک چل رہی ہے، 8 کے بعد بھی چلے گی. خان کی رہائی تک یہ تحریک چلنی ہے. 8 کو کیا ہوگا؟ 8 فروری کو ہم چیزوں کو پیک پہ ضرور لے کے جائیں گے، ہم شٹر ڈاؤن بھی کریں گے، ہم پہیا جام بھی کریں گے، لیکن 8 فائنل کال نہیں ہے. جب ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ اب لوگ ہم نے موبلائز کر دیا ہے، سہیل افریدی صاحب نے جس طریقے سے چیزوں کو وہ لے کے جا رہا ہے، جو اسٹریٹ موومنٹ بڑی تحریک کی شکل اختیار کر رہی ہے، جب ہم یہ سمجھ بیٹھیں گے کہ ہم بالکل اب اس چیز کے لیے تیار ہیں، تب ہم جا کے فائنل. اچھا، ٹک ٹاک بنانے کے لیے کبھی ایبٹ آباد چلے جاتے ہیں، کبھی لاہور آ جاتے ہیں، کوئی لاہے عمل نہیں ہے، کوئی موٹیویشن نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم اسٹریٹ موومنٹ چلا رہے ہیں، اور 8 فروری کو انہیں نہیں پتا کیا ہوگا، لیکن مجھے پتا ہے کہ 8 فروری کو رات 9 بجے یہ خراٹے لے رہے ہوں گے. یہ کہا جو مروت صاحب ہیں، انہوں نے کیوں آپ کی نفس پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے؟ شیر افضل مروت صاحب کو بڑا احترام ہے، 9 مئی کے بعد اس کی قربانیاں بھی ہیں، لیکن اب جن جگہ پہ وہ چلے گئے ہیں، یا جن چیزوں کو وہ جس نہج پہ لے گئے ہیں، مروت صاحب پہ عمران خان صاحب کا ہاتھ تھا تو وہ ہیرو تھے جی، وہ کراؤڈ پلر تھے. اب نہیں ہے. اب وہ نہیں ہے. اب خان صاحب کا ہاتھ ان پہ نہیں ہے تو اب وہ کراؤڈ پلر بھی نہیں ہے. وہ آپ کے اور سہیل آفریدی کے اب سہیل آفریدی ہمارا بے مروتی ہے ان کی، مروت صاحب کی. اب سہیل آفریدی پوسٹر بوائے ہیں. وہ کہتے ہیں مراد سعید نے یہ ماموں بنایا ہے عمران خان کو سہیل آفریدی کو لا کے، اور سہیل آفریدی صرف مارچ تک ہیں. کیا عمران خان صاحب اتنے چھوٹے لیڈر ہیں کہ کوئی اس کو ماموں بنا لے؟ کہتے ہیں مارچ تک ہیں صرف سہیل آفریدی. جس دن ہم نے اوت اٹھایا نا ایز اے MPA، تب سے ہم سن رہے ہیں 10 دن 15 دن 1 مہینہ ابھی تک تو گزر گیا. دیکھیے، اقتدار ہماری مجبوری نہیں ہے، ہم اقتدار کے لیے نہیں آئے تھے،
ہم تو خان کو آئیڈیلائز کر کے خان صاحب کے لیکچر سن کے ان کے ساتھ رہ کے اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں زندہ آباد مرد آباد کے نعرے لگا کے اسٹوڈنٹ لیڈر سے ہو کے یوتھ ونگ سے ہو کے یہاں تک پہنچے. آپ سنجیدہ ہیں اس چیز میں کہ خان صاحب اب باہر آنا چاہیے ان کو جیل سے, ٹھیک ہے, اور آپ ایک اسٹریٹ موومنٹ کے لیے بھی محنت کر رہے ہیں, تو آپ کو یقین ہے کہ یہ جو اسٹریٹ موومنٹ ہے یہ کامیاب ہو سکے گی, چونکہ اب تک تو ساری ناکام ہی ہوئی ہیں, تو اب ایسا نیا کیا ہوگا؟ نہیں, ہم نے کچھ چیزیں ذہن نشین کر لی ہیں, مثلا ہم نے طے بھی کر لی ہیں اپنے ساتھ, ہم نے اپنی ٹیم میں کہ خان نے مزاحمت سے ہی باہر آنا ہے. تو آپ مزاحمت کریں گے؟ ہم سڑکوں کو گرم کریں گے. انجام پتہ ہے نا اس کا, پھر جو سڑکیں گرم کرتا ہے پھر کیا جان جا سکتی نا, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہو سکتا نا. مقصد جان جانا نہیں نا, خان صاحب کا باہر آنا ہونا چاہیے نا. ہم تو 100% کوشش تو کوئی ایسی اسٹریٹجی, کوئی لاہے عمل آپ کے پاس ہونا چاہیے نا. تو اس سے بڑی اسٹریٹجی اور کیا ہوگی؟ جس طریقے سے اسٹریٹ موومنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں, میں جنون نہیں ہے, دیوانگی ہے. اب اگر یہ ناکام ہو جاتی ہے موومنٹ, کیونکہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ریکارڈ پیچھے سے ناکامی کا ہی چل رہا ہے, نیکسٹ کیا ہوگا؟ ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ ناکام ہوگی. اچھا, نیکسٹ اس لیے سوچا ہی نہیں آگے کہ یہ کامیاب ہوگی تو کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا؟ خان صاحب باہر آئیں گے. چلیں, بہت بہت شکریہ آپ کا شفیع محمد جان صاحب, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.